ہر شے لٹتی ہے تو برباد ہوتی ہے، یہ لٹتا ہے تو آباد ہوتا ہے۔ برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ ایک عجیب کائنات ہے، ہر شے ٹوٹ جائے تو بے وزن ہو جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی ہے۔ یہ شیشہ آپ گنا کتنا قیمتی ہے، لیکن اگر اس کو توڑ دیا جائے، چور چور ہو جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ لیکن جتنا زیادہ دل ٹوٹے گا اتنی ہی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ جتنا زیادہ ٹوٹ جائے اتنی قیمت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ طے شدہ ہے کہ جب سینے میں دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا۔ اب کسی سے ہم محبت کرنے پہ مجبور ہیں، کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سینے میں دل رکھا ہوا ہے۔ جب دل ہے تو پھر دل بر کی بھی تلاش ہوگی۔ اب کسی سے محبت ہم کرتے کیوں ہیں؟ اس کی بھی تو کوئی وجوہات ہوتی ہیں، کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے؟ عمومی طور پہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہے، تو ہم محبت کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مشکل وقت میں ہمارے کام آیا تھا، تو اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی احسان ہے ہمارے ذمے، تو پھر آؤ حضور سے محبت کریں، اس لیے کہ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کو تعین نصیب نہ ہوا ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے، کائنات کو وجود ہی نہ بخشا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ اقبال کا لہجہ بھی دیکھ لیجئے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو پیار کے بدلے میں پھر پیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک داعیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا۔ اور اگر آپ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے تمہارے لیے کون آنسو بہاتا رہا؟ دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہوئے اس امت کی بخشش کی دعائیں کون کرتا رہا؟ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں، میں وہ آخری شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا، تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں چہرہ انور کی زیارت تو کر لوں۔ جب میں نے تھوڑا سا کفن کو سرکایا تو لب ہل رہے تھے، مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی، اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، مختلف ہیروز سے، دنیا کے دانشوروں سے، بڑے لوگوں سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا، تو پھر اس سے محبت کیجئے۔ بالغ العلا بکمالہ، جس کے کمال کو کائنات کی کوئی شے چھو ہی نہیں سکتی، عقل انسانی بھی وہاں بے بس ہے۔ میرے امام بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، تو میرے محبوب کے کمال عظمتوں کو دیکھو، یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، حضور اوپر جا رہے ہیں۔